دنیا میں بدی کے دو بڑے ناموں میں سے ایک نام شیطان کا ہے اور دوسرا دجال کا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کو پیدا فرما کر مشرق کی جانب کسی دور دراز جزیرے میں قید فرما دیا تھا۔ دجال دنیا کا وہ سب سے زیادہ قابل نفرت شخص ہے جسے اللہ کے نبی نے دنیا کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا اور اس کے شر سے پناہ مانگنے کی دعا فرمائی، جبکہ یہودیوں کے نزدیک یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ قابل عزت و محترم شخصیت ہے جسے وہ اپنا نجات لانے والا سمجھتے ہیں۔ ان کی عقیدت کے مطابق مسیح الدجال حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، جو دنیا میں یہودیت قائم کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت کو زندہ کرے گا۔ یہودیوں کا ایمان ہے کہ دجال نمودار ہونے کے بعد دنیا بھر سے تمام غیر یہودیوں کو قتل کر دے گا، مسجد اقصی شہید کر کے عظیم الشام ہیکل سلیمانی تعمیر کرے گا، جس کے بعد پوری دنیا پر بنی اسرائیل کی حکومت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے یہودی ایک طویل عرصے سے نہ صرف مسیح الدجال کے آنے کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، بلکہ اس کے استقبال کی تیاریوں میں بھی مصروف ہیں۔ فلسطینیوں کی سرزمین پر غاصبانہ قبضہ کر کے یہودی ریاست اسرائیل کا قیام مسیح الدجال کے استقبال کا پہلا قدم تھا۔ دجال کا لفظ عربی زبان میں فریبی، جھوٹے اور گمراہ شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ دجل کے معنی کسی نقلی چیز پر سونے کا پانی چڑھانے کے ہیں۔ اس بدترین شخص کا نام دجال شاید اسی لیے رکھا گیا ہوگا کہ جھوٹ، فریب، دھوکہ، غلط بیانی اور دنیا کی تمام ترین خباثتیں اس کے مکروہ شخص کی نمایاں ترین وصف ہیں۔ اس کا ہر فعل، ہر عمل، ہر قول شیطانیت سے بھرپور اور فتنے فساد کا سبب ہوگا۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، ایک منادی سب کو نماز کے لیے مسجد میں جمع ہونے کا اعلان کر رہا تھا۔ میں بھی مسجد چلی گئی اور آپ علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کی۔ میں مردوں کے پیچھے عورتوں کی صف میں تھی۔ جب آپ علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی تو آپ ممبر پر تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کے رخ انور پر تبسم تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر آدمی اپنی نماز کی جگہ پر موجود ہے۔ پھر آپ نے مجمع سے سوال کیا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تم لوگوں کو کس لیے جمع کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو اس لیے یہاں اکٹھا کیا ہے کہ نصرانی تمیم داری میرے پاس آئے تھے، انہوں نے بیعت کی اور مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے مجھے ایک بات بتائی جو مسیح الدجال کے بارے میں ہے، جس کا ذکر میں تم سے کرتا رہا ہوں۔ اس مسیحی نے بتایا کہ میں 30 مزید لوگوں کے ساتھ ایک بحری بیڑے میں سوار ہوا، لیکن سمندری طوفان کی وجہ سے ہم مہینے بھر سمندر میں بھٹکتے رہے۔ پھر ایک دن ہمارا بیڑا غروب آفتاب کے وقت سمندر میں ایک جزیرے کے کنارے جا لگا۔ ہم بیڑے کی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہو گئے، جہاں ہمیں موٹے اور گھنے بالوں کے اندر چھپا ہوا ایک جاندار ملا۔ ہم نے اس سے کہا کہ تو کون ہے اور کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ ہم نے کہا کہ یہ جساسہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تم لوگ اس بت کدے میں موجود ایک شخص کی طرف چلو جو تمہاری خبروں کا سخت مشتاق ہے۔ جب اس نے ایک شخص کا نام لیا تو ہمیں خوف محسوس ہوا کہ یہ جساسہ کہیں کوئی شیطان تو نہیں۔ ہم تیزی سے چلتے ہوئے اس بت کدے میں داخل ہوئے تو وہاں ہم نے بہت زیادہ عجیب و خلقت انسان دیکھا۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک کا حصہ لوہے کی زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا تیرا برا ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ پہلے تم بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو اور یہاں کیسے آئے؟ جواب دیا کہ ہم عرب لوگ ہیں، ہمارا بحری بیڑا سمندری طوفان کی زد میں آ گیا، ہم 1 مہینے تک بھٹکتے رہے، پھر ہم تمہارے جزیرے کے کنارے سے جا لگے۔ جزیرے کے اندر ہمیں موٹے اور گھنے بے تحاشا بالوں والا جاندار جساسہ ملا اور وہ ہمیں تمہارے پاس لے آیا، حالانکہ ہمیں اس سے سخت ڈر محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں وہ شیطان ہی نہ ہو۔ اس قیدی شخص نے ہم سے سوال کیا کہ کیا علاقہ بیسان کے کھجوروں کے درخت پھل دیتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ وقت قریب ہے جب وہ پھل نہیں دیں گے۔ اس نے کہا مجھے بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے؟ جواب دیا کہ اس میں تو بہت پانی ہے۔ اس نے پھر کہا کہ قریب ہے کہ اس کا پانی غائب ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے شام کے علاقے کے چشمے کے بارے میں تو بتاؤ کہ کیا چشمے میں پانی ہے اور کیا وہاں کے باشندے اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں اس میں بہت پانی ہے اور وہاں کے باشندے اسی پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے امیوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینے میں سکونت پذیر ہیں۔ اس نے کہا کہ کیا اہل عرب نے ان کے ساتھ جنگیں لڑیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا تو اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے اسے بتایا کہ وہ اپنے ارد گرد کے عربوں پر غالب آ گئے اور انہوں نے آپ علیہ السلام کی اطاعت اختیار کر لی۔ اس نے کہا کہ یہ بات ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کریں
اور اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں ہی مسیح الدجال ہوں۔ وہ زمانہ قریب ہے جب مجھے نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں نکل کر زمین میں ہر جگہ جاؤں گا اور 40 راتوں کے اندر پوری دنیا گھوم لوں گا۔ کسی جگہ کو نہیں چھوڑوں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ وہاں جانا میرے لیے حرام ہے۔ میں جب بھی ان 2 بستیوں میں جانے کی کوشش کروں گا تو ایک فرشتہ اپنے ہاتھ میں تلوار لیے میرے سامنے آ جائے گا۔ وہ مجھے اس میں جانے سے روک دے گا۔ ان دونوں شہروں کے تمام راستوں پر فرشتے پہرا دے رہے ہیں۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے عصا مبارک کو منبر پہ مارا اور 3 دفعہ فرمایا کہ یہ طیبہ ہے۔ آپ کی مراد مدینہ منورہ سے تھی۔ پھر فرمایا کہ خبردار رہو، اس کی خبر پہلے نہیں دے چکا؟ لوگوں نے کہا کہ جی ہاں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تمیم کی بات اچھی لگی، وہ اسی کے مطابق ہے جس کے بارے میں تم سب کو آگاہ کر چکا ہوں، اور جو کچھ میں نے تمہیں مکہ اور مدینہ کے بارے میں بتایا تھا، یاد رکھو جو بھی وہ ہے مشرق کی طرف ہی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا۔ سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ حدیث آپ علیہ السلام سے سن کر حفظ کر لی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال کا نمودار ہونا قرب قیامت کی 3 بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب 3 باتوں کا ظہور ہو جائے گا تو اس کے بعد ایمان لانا یا نیکی کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا نمودار ہونا، اور دابت الارض یعنی زمین سے ایک عجیب الخلقت جانور کا نکلنا۔ اس حدیث مبارکہ کے مطابق دجال کے نمودار ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ قیامت کے قریب دجال کے نمودار ہونے کے حوالے سے ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو: مغرب سے سورج کا نکلنا، دجال کا نمودار ہونا، دابت الارض، یاجوج ماجوج کا خروج، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول، 3 جگہ زمین کا دھنسنا، ایک مغرب میں، ایک مشرق میں اور تیسری جزیرہ عرب میں، تیز ہوا، اور آخر میں وہ آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو میدان حشر کی جانب دھکیلے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسیح الدجال مشرق کی جانب سے نمودار ہوگا۔ وہ مدینے میں داخل ہونے کے لیے احد پہاڑ کے پیچھے اترے گا، پھر فرشتے اس کا رخ شام کی طرف پھیریں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینے پر دجال کا رعب بھی نہیں پڑے گا۔ اس دور میں مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینے کے راستوں پر فرشتے ہیں، اس میں طاعون آ سکتا ہے اور نہ ہی دجال۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شہر ایسا نہیں ملے گا جسے دجال نے پامال نہ کر دیا ہو سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ان کے ہر راستے پر صف بستہ فرشتے کھڑے ہوں گے جو ان کی حفاظت کریں گے۔ پھر مدینہ کی سرزمین 3 مرتبہ کانپے گی، جس کے بعد ایک ایک کافر اور منافق کو اللہ تعالیٰ وہاں سے باہر کر دے گا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے دجال کے متعلق ایک طویل حدیث بیان کی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی حدیث میں یہ بھی فرمایا تھا کہ دجال مدینے کی ایک کھاری شور زمین تک پہنچے گا، اس پر مدینے میں داخلہ تو حرام ہوگا۔ مدینے کے بزرگ ترین لوگوں میں سے ایک بہت نیک شخص مدینے سے باہر اس سے ملنے آئے گا۔ وہ نیک بزرگ شخص کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کے متعلق ہمیں آپ علیہ السلام نے اطلاع دی تھی۔ دجال کہے گا کہ کیا میں اسے قتل کر کے پھر زندہ کر ڈالوں تو تم لوگوں کو میرے معاملے میں کوئی شبہ رہ جائے گا؟ اس کے حواری کہیں گے کہ نہیں۔ چنانچہ دجال انہیں قتل کر کے پھر زندہ کر دے گا۔ جب دجال انہیں زندہ کرے گا تو وہ بندہ کہے گا کہ بخدا اب تو مجھ کو پورا حال معلوم ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے۔ دجال کہے گا کہ لاؤ اسے پھر قتل کر دو، لیکن اس مرتبہ وہ قابو نہ پا سکے گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ دجال مشرق کی ایک زمین سے نکلے گا، اسے خراساں کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس کی اتباع کریں گے اور ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے تہدار ڈھار ہوتی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام بیان کرتے ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 2 گروہ آپس میں جنگ نہ کر لیں، اور ان میں عظیم جنگ برپا ہوگی، حالانکہ دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 کے قریب جھوٹ بولنے والے دجال نہ پیدا ہو جائیں۔ ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سفر معراج کے دوران میں نے موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ ان کا رنگ گندمی، قد لمبا اور بال گھنگرالے تھے، جیسے قبیلہ شنوک کا کوئی شخص ہو۔
پھر میں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھی دیکھا. ان کا قد درمیانہ، رنگ سرخ سفید اور سر کے بال سیدھے تھے. اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی نشانیاں دکھائیں. میں نے دوزخ کے دروغہ اور دجال کو بھی دیکھا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے رات خود کو نیند کی حالت میں کعبے کے پاس دیکھا تو مجھے ایک شخص نظر آیا جو گندم گو لوگوں میں سب سے خوبصورت تھا. اس کے بالوں کی لمبی لمبی خوبصورت لٹیں تھیں جن میں کنگھی کی ہوئی تھی اور ان میں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. وہ 2 آدمیوں کے سہارے بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے. میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ مسیح ابن مریم علیہ السلام ہیں. پھر اچانک میں نے ایک آدمی کو دیکھا، الجھے ہوئے گھنگرالے بالوں والا. اس کی دائیں آنکھ کانی تھی جیسے انگور کا ابھرا ہوا دانا. میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ مسیح دجال ہے. شیطان کی طرح اللہ تعالیٰ نے دجال کو بھی قوانین قدرت میں سے چند چیزوں سے نوازا. جب وہ نمودار ہوگا تو اس کے ساتھ مصنوعی جنت اور دوزخ ہوگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں تمہیں دجال کے متعلق ایسی خبر نہ دوں جو کسی نبی نے آج تک اپنی قوم کو نہیں بتائی؟ بے شک وہ کانا ہے، وہ اپنے ساتھ مصنوعی جنت اور دوزخ لائے گا. در حقیقت جسے وہ جنت کہے گا وہ آگ ہوگی اور جسے وہ جہنم کہے گا وہ دراصل جنت ہوگی. نیز میں تمہیں اس سے خبردار کرتا ہوں جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا تھا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب دجال نکلے گا تو اس کے ساتھ آگ اور پانی دونوں ہوں گے، لیکن لوگوں کو جو آگ دکھائی دے گی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا اور جو ٹھنڈا پانی دکھائی دے گا وہ جلا دینے والی آگ ہوگی. تو تم میں سے جو کوئی اس زمانے میں ہو تو اسے اس میں گرنا چاہیے جہاں آگ ہو، کیونکہ وہ انتہائی شیرین اور ٹھنڈا پانی ہوگا. سیدہ اسماء بنت یزید سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ علیہ السلام کے گھر میں موجود تھے. آپ نے فرمایا کہ ظہور دجال سے 3 سال قبل آسمان 1/3 پانی اور زمین 1/3 فصل روک لے گی. جب دوسرا سال آئے گا تو آسمان 2/3 پانی اور زمین 2/3 فصلیں روک لے گی. پھر جب تیسرا سال شروع ہوگا تو آسمان مکمل طور پر اپنا پانی اور زمین مکمل طور پر اپنی فصلیں روک لے گی. ٹاپوں والے اونٹ اور کھروں والی گائے، بیل، بھیڑ بکریاں سب ہلاک ہو جائیں گے. اتنے میں ادھر دجال پہنچ کر ایک دیہاتی شخص سے کہے گا کہ اگر میں تمہاری اونٹنیوں کو فربا اور دودھ سے بھرے تھنوں کی صورت میں پیدا کر کے دکھاؤں تو کیا تم مان جاؤ گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا کہ ہاں بالکل. اس کے بعد شیطان اس شخص کے اونٹوں کی شکل اختیار کرے گا تو وہ شخص دجال کے پیچھے لگ جائے گا. اسی طرح وہ دجال ایک اور شخص سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے باپ، بیٹے اور تم اپنے خاندان کے جن لوگوں کو پہچانتے ہو سب کو زندہ کر دوں تو کیا تم یقین کر لو گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا کہ ہاں بالکل. پھر دجال شیطانوں کو ان لوگوں کی شکل میں پیش کر دے گا. اس طرح وہ بھی دجال کے پیچھے چلا جائے گا. اس کے بعد آپ علیہ السلام باہر تشریف لے گئے اور گھر میں موجود سب لوگ رونے لگے. جب آپ علیہ السلام واپس آئے تو ہم سب رو رہی تھیں. آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ علیہ السلام نے دجال کے متعلق جو کچھ بھی بیان فرمایا اسے سن کر رونا آ گیا. ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ آپ علیہ السلام نے دجال کا ذکر فرما کر ہمارے دلوں کو ہلا دیا ہے. اللہ کی قسم، میرے اہل کی ایک لونڈی ہے، جب وہ آٹا گونتی ہے تو بھی اپنا کام پورا نہیں کر پاتی کہ بھوک کی وجہ سے ٹوٹنے لگتی ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ جب ہم آٹا گونتے ہیں تو ابھی روٹی پکنے بھی نہیں پاتی کہ ہمیں بھوک لگنے لگتی ہے. تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت اہل ایمان کو کھانے پینے کے بجائے تکبیر و تسبیح اور تمہید پر کفایت کرنی چاہیے. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ مت رو، کیونکہ اگر میری موجودگی میں دجال کا ظہور ہو گیا تو میں اس کا مقابلہ کر لوں گا، اور اگر میرے بعد ہوا تو ہر مسلمان کا خلیفہ اللہ تعالیٰ خود ہوگا. ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے خطبے میں دجال کے متعلق تفصیل سے گفتگو میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے اولاد آدم کو پیدا فرمایا ہے زمین میں دجال سے بڑا فتنہ ظاہر نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا اس نے اپنی امت کو دجال سے ضرور ڈرایا. میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو. اگر وہ میری موجودگی میں ظاہر ہوا تو تم سے پہلے میں اس کا مقابلہ کروں گا، اور اگر میرے بعد ظاہر ہوا تو ہر شخص اپنا دفاع خود کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کا مددگار ہے. وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راستے پر ظاہر ہوگا اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا. اللہ کے بندوں، ثابت قدم رہنا. میں تمہیں ایسی علامات بتاؤں گا جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے نہیں بتائیں. ابتدا میں دجال کہے گا کہ میں نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. پھر دوسرا دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں. وہ کانا ہے، اس کی آنکھوں کے درمیان پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہے جسے ہر مومن شخص پڑھ لے گا. اس کے ساتھ اس کی مصنوعی جنت اور دوزخ ہوگی. اس کا جہنم حقیقت میں جنت اور جنت اصل میں جہنم ہوگی.
جو شخص اللہ سے فریاد اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے گا اس کے لیے وہ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے گی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ بن گئی تھی۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ، اس وقت اہل عرب کہاں ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن وہ کم ہوں گے اور تقریباً سبھی بیت المقدس میں ہوں گے۔ ان کا امام ایک نیک آدمی ہوگا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ حضرت مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ ان کا امام انہیں صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے گا کہ اچانک اسی صبح حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام زمین پر اتریں گے۔ ان کا امام الٹے پاؤں پیچھے ہٹے گا تاکہ حضرت عیسیٰ لوگوں کو نماز پڑھائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے کاندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کے ان سے فرمائیں گے کہ آپ ہی نماز پڑھائیں، کیونکہ اقامت آپ ہی کے لیے کہی گئی ہے۔ چنانچہ ان کا امام انہیں نماز پڑھائے گا۔ جب وہ فارغ ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا جائے گا اور آگے دجال موجود ہوگا۔ اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، ہر ایک کے پاس مزین تلوار اور سبز چادر ہوگی۔ جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح کرنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، چنانچہ وہ وہاں سے فرار ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ تو مجھ سے بھاگ کر میری ضرب سے بچ نہیں سکتا۔ پھر آپ اسے لد شہر کے مشرقی دروازے پر جا پکڑیں گے اور قتل کر دیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ یہودیوں کو شکست دے دے گا اور یہودیوں کے درخت غرقت کے علاوہ اپنی پیدا کردہ ہر چیز کو بولنے کی طاقت عطا فرما دے گا۔ پھر یہودی جس چیز کی آڑ میں بھی چھپے گا وہ چیز آواز لگائے گی کہ اے اللہ کے مسلمان بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آ کر اسے قتل کر دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام میری امت میں انصاف کرنے والے جج اور عادل امام ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو ذبح کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، صدقہ لینا بند کر دیں گے، کسی بکری یا اونٹ کی زکوٰۃ نہیں لی جائے گی، آپس کی ناراضگی اور دشمنی ختم ہو جائے گی، زہریلے جانوروں کا زہر نہیں رہے گا، حتیٰ کہ اگر بچہ سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈال دے تو سانپ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بھیڑیا بکریوں میں ایسے ہوگا جیسے ریوڑ میں کتا ہوتا ہے۔ زمین امن سے اس طرح بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جاتا ہے۔ سب لوگ متحد ہوں گے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، جنگ نابود ہو جائے گی، قریش سے حکومت چھن جائے گی، زمین چاندی کے تھال کی طرح ہو جائے گی، اس کی پیداوار حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی پیداوار کی طرح ہو جائے گی۔ انگور کا ایک خوشہ یا ایک انار کئی افراد کے لیے کافی ہوگا۔ بیل زیادہ مال کے بدلے اور گھوڑا چند درہم میں مل جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، گھوڑا سستا کیوں ہو جائے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پر جنگ کے لیے سواری نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا بیل مہنگی کیوں ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا کہ ساری زمین پر کاشتکاری کی جائے گی۔ مسلم ممالک کو آپس پہ لڑانا، ان کے اتحاد کو پارا پارا کرنا، سیاسی اور ملکی اختلافات کو دشمنیوں میں تبدیل کر کے امت میں انتشار پیدا کرنا، معاشی معاملات کو سود در سود گردنوں تک جکڑ دینا، با اثر طبقے کی بڑی تعداد کو ڈالر کی چمک کی عوض خرید لینا، نوجوان نسل کو اچھی تعلیم، بہتر روزگار، پرامن ماحول اور آرائش بھری زندگی کا تصور دے کر ان کی سوچ، ذہن اور صلاحیتوں کو اپنا غلام بنا لینا، مسلم ممالک میں امن و امان کی فضا اس حد تک خراب کر دینا کہ باصلاحیت اور اہل افراد خود ملک چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں۔ IMF، ورلڈ بینک اور یہودی مالیاتی اداروں کے ہاتھوں مسلمانوں کے مالیاتی، معاشی، سیاسی اور تجارتی نظام کو گروی رکھ دینا۔ نیز الیکٹرانک میڈیا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے فحاشی اور عریانیت کے ہتھ کنڈوں سے مسلمانوں کے تہذیب و تمدن اور دینی اقتدار کو تباہ و برباد کر دینا در حقیقت ان دجالی قوتوں کی ہی سازش ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس مسلمان نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم تشہد سے فارغ ہو جاؤ تو 4 چیزوں سے پناہ مانگو: جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کی آزمائش سے، اور مسیح الدجال کے شر سے۔